تو اللہ نے کیا ایسے نبی کا انتخاب کیا جو ایسی قوم میں پیدا ہوئی کہ جن میں اکثر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کیونکہ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی قوم کے اثرات آئے ہیں، قوم بھی جاہل، اور ایسی قوم میں پیدا کیا اللہ نے. وما تخطہ بیمینک، فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ نے لکیر نہیں کھینچی. کچھ ہوتا نا الف لکھا جائے زندگی میں، کبھی یہ نہیں کیا، قلم اٹھایا ہی نہیں کبھی. جب جبریل آئے کہ اقرا پڑھیے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. ہمیں کیا پڑھائی سے لکھائی سے، ہم تو بدو لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین. محترم دوستو، آپ نے مفتی طارق مسعود کی یہ سٹیٹمنٹ سن لی ہے. یہ آج سے کوئی 3 سال قبل کی یہ ویڈیو ہے. حالیہ جو ویڈیو آئی ہے گستاخی کی، توہین کی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا. تو یہ بات جناب یہ پہلے بھی کہہ چکا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عادی مجرم ہے. یہ عادی مجرم ہے، یہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں یہ صاحب یہ بات. اور یہاں پر تو انہوں نے توہین کی حد کر دی ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہا کہ میں تو بدو ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اب دیکھتے ہیں کہ بدو کیا ہوتا ہے. بدو پہلے دیکھ لے، ویکیپیڈیا کے اوپر ہی ہم چلے جاتے ہیں. ویکیپیڈیا کہتا ہے کہ بدو غیر مہذب اور جانگلی عرب، یہ لوگ خانہ بدوش ہیں اور صحراؤں اور ریگستانوں میں زندگی بسر کرتے ہیں. یعنی جو عرب کے ایسے لوگ کہ جو وحشی، جانگلی اور غیر مہذب اور جاہل اور اجڑ قسم کے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بدو. اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہم تو بدو ہیں. استغفر اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. اچھا، یہاں پر ایک اور بات کرنی ہے کہ یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ما انا بیکاری، اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے علماء کرام نے ما انا بیکاری کی وضاحت ہمارے اسلاف نے، ہمارے باب بزرگوں نے، ہمارے علماء نے کی ہوئی ہے. یہاں پر ہمارے سامنے شرح صحیح مسلم کھلی ہے، اور اس کی جلد اول ہے. علامہ غلام رسول سعیدی بھی اس کے اوپر قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 660 اور 661، 662 اور 663 آپ یہ مکمل پڑھ لیجئے گا. میں مکمل تو نہیں پڑھ کے سناؤں گا، بیچ میں سے میں تھوڑی سی ایک عبارت سنانا چاہتا ہوں. سکرین کے اوپر آپ کو یہ مکمل صفحات نظر آ رہے ہوں گے. آپ ویڈیو روک کے آپ ان کو مطالعہ کر لیجئے گا. یہاں پر ما انا بیکاری کے ترجمہ اردو کے اندر جو ترجمہ کیا جائے گا، یہ 2 طرح ترجمہ کیا جائے گا اور کیے جاتے ہیں. یہ جو ما ہے، ما 2 طرح کا ہوتا ہے. ما ایک تو ہوتا ہے استفہامیہ، یعنی سوال کرنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے ما نافیہ جو کہ کسی مثبت چیز کی نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اگر اس کو ما استفہامیہ سمجھا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میں کیا پڑھوں. یعنی ما استفہامیہ کے اندر بھی 2 طرح کے ترجمے ہوں گے، میں کیا پڑھوں اور کیا میں پڑھوں. یعنی جبرائیل امین نے جب پڑھایا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں پڑھوں، اور ایک تو ترجمہ تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ میں کیا پڑھوں. ٹھیک ہے، یعنی جبرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھ، تو پڑھے، اقرا پڑھیے آپ، تو میں کیا پڑھوں. اچھا، بہرحال یہ 2 طرح کے استفہامیہ ترجمے بھی 2 طرح کے ہو گئے. ایک ترجمہ ہو گیا نافیہ کہ میں پڑھنے والا نہیں. اچھا، نافیہ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے 2 طرح کے ترجمے کیے ہیں. ایک ترجمہ تو جو مفتی مسعود نے بھی کیا ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں، اور دوسرا ترجمہ ان وہابیہ اور دیابنا کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں، میں ان پڑھ ہوں. تو بہرحال یہ تراجم سارے ملتے ہیں. اسی کے اوپر علامہ سعیدی نے بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے.
अच्छा, ये सफ़ा 660 के ऊपर कहते हैं, और इसकी तायीद इससे होती है कि अबुल असवद ने मुगाजी में उर्वा से रवायत किया कि कैफा अकराऊ, मैं कैसे पढ़ूं। और सीरत इब्ने इसहाक में उबैद बिन उमैर से रिवायत है कि माजा अकराऊ। अब ये माजा और कैफा ये भी इस्तेफाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी क्या का तर्जुमा देने के लिए, व्हाट, जो इंग्लिश में शायद व्हाट कहते हैं, तो ये इस सवाल करने के लिए। और उर्दू के अंदर क्या का तर्जुमा जाहिर करने के लिए अरबी के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनमें एक कैफ भी है और एक माजा भी है और एक माँ भी है। और दलाइल बैहकी में जोहरी से मुरसलन रिवायत है कि कैफ अकराऊ, मैं कैसे पढ़ूं। और इन तमाम रिवायात से इसकी तायीद होती है कि ये माँ इस्तिफहामिया है, यानी सवाल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए मजीद वो फिर आगे गुफ्तगू और भी करते हैं अगले सफ़े के ऊपर 661 के ऊपर। कहते हैं कि अल्लामा सनूसी मालकी लिखते हैं कि ये तरकीब तखसीस के लिए है, और माँ अना बिकारी का माना है मैं ऐसा शख्स नहीं हूं जिसको कारी पढ़ने वाला कहा जाता हो, हत्ता कि इससे किरात तलब की जाए, यानी बिल खसूस मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। और दूसरे बहुत पढ़ने वाले हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इस जमाने में और बहुत पढ़ने वाले थे, जैसे वर्का बिन नौफल और यहूदियों के अहबार और रहबान। और इसकी मिसाल ये है कि जैसे किसी शख्स से मसला पूछा जाए तो वो कहे मैं आलिम नहीं हूं, यानी और लोग भी आलिम हैं, इनसे मसला पूछ लो। अब मजीद आगे लिखते हैं अल्लामा सईदी कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी लिखते हैं कि माँ अना बिकारी में दो एहतमाल हैं, एक ये कि माँ नाफिया हो और दूसरा ये कि माँ इस्तेफामिया हो। अगर माँ नाफिया हो तो इसका माना यह है कि माँ अहसानुल किरा, मैं अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता। और अगर माँ इस्तेफामिया हो तो इसका माना है मैं कैसे पढ़ूं या मैं क्या पढ़ूं। इस पर यह इतराज किया गया है कि माँ इस्तेफामिया के बाद बा ज़ायदा नहीं होती। इसका जवाब यह है कि यह कहना गलत है, क्योंकि अखफश ने माँ इस्तेफामिया के बाद बा ज़ायदा को जायज़ करार दिया, बल्कि माँ का नाफिया होना बैद है। ये तो ये कह रहे हैं कि माँ का नाफिया इस जगह के ऊपर होना बैद है, ज्यादा जो मुस्तहसन है वो है माँ इस्तेफामिया होना। अच्छा, ये बैद है और जाहिर यही है कि ये माँ इस्तेफाम के लिए है, जैसा कि अबुल असवद के मुगाजी में उर्वा से रिवायत है कि काला कई फा अकराऊ, आपने फरमाया कि मैं कैसे पढ़ूं। और इब्ने इसहाक की सीरत में उबैद बिन उमैर से रिवायत है कि काला माजा अकराऊ, आपने फरमाया कि मैं क्या पढ़ूं। फिर आगे इन्होंने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की एक इबारत लेके आए हैं और दीगर ये गुफ्तगू की, ये बड़ी तवील गुफ्तगू है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये कहना है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने तौहीन की, गुस्ताही की, और इनके उलमा ने भी इनको समझाया कि ये तौहीन है, गुस्ताही है। और उसकी तावील के ऊपर इनकी ये एक पहली वीडियो आई जिसका नाम इन्होंने दिया कि मैंने रजू की है, हालांकि वो रजू बनता ही नहीं है। फिर इसके ऊपर इनके देवबंदी उलमा ने इनको डांटा कि ये अल्फाज नहीं है, अल्फाज बदल के बोलो। इन्होंने एक और वीडियो लॉन्च कर दी। अब उसके अंदर भी वही बात इन्होंने की जो पहली वीडियो के अंदर की थी, जिसके ऊपर उलमाए देवबंद ने भी इनको समझाया था कि ये अल्फाज ठीक नहीं है, ये तुम्हारा रजू बनता नहीं है। इसके ऊपर इन्होंने अब डट गए। इन्होंने कहा कि मैं अगर गुस्ताख हूं तो फिर गुस्ताख ही ठीक है, मैंने अगर तौहीन की है तो ये तौहीन ही ठीक है, अगर मैंने तौहीन की है तो फिर तुम्हारे बाबों ने भी तौहीन की है। अब उसके ऊपर इन्होंने एक तवीलात के ऊपर मुश्तमल एक वीडियो लॉन्च की जिसका नाम इन्होंने रखा सर तन से जुदा। ठीक है जी, अब ये डट चुके हैं अपनी तौहीन के ऊपर, गुस्ताही के ऊपर, और यही काम इनके बाबे बुजुर्ग और इनके असलाफ भी करते आए।
مولانا اشرف فیلی تھانوی اور رشید گنگوئی اور دیگر ان کے اکابرین سے جو توہینیں ہوئی اور گستاخیاں ہوئیں اس کے اوپر یہ لوگ ڈٹ گئے اور آج تک یہ طویلات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ مان و لفیظ اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملکی حالات پہلے ہی بڑے خراب ہیں اور یہ اس قسم کی توہین اور گستاخیاں کر کے مسلمانوں کے قلوب و اذہان کو یہ جناب مشتعل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے اور ان کو اس کفر اور توہین سے توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے تو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے۔ اچھی یا بری رائے آپ لازمی دیا کریں، آپ کی اچھی یا بری رائے کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو ہمارے آمنے سامنے آ کے لائیو ڈیبیٹ کرے۔ کمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کمنٹ سے کچھ نفع حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہم سے کوئی اختلاف ہے، ہماری کسی بات سے کوئی اختلاف ہے تو آپ آمنے سامنے آ کے بات کیجیے۔ کمنٹ کے اندر گالیاں دینا اور بک بک کرنا، ٹپ ٹپ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے یہ ہے کہ گستاخ کی توہین کا دفاع کرنا خود بندے کو گستاخ بنا دیتا ہے۔ کافر کے کفر کو چھپانا اور اس کی تعویل کرنا بندے کو خود کافر کر دیتا ہے۔ یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ جس نے کافر کے کفر کے اندر شک کیا وہ خود کافر ہو گیا۔ جو لوگ بھی مفتی طارق مسعود کے اس کفر اور توہین کی دفاع کرتے ہیں وہ خود بھی کافر ہو گئے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ جی، رب رکھا۔ In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.